کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تھے تم غیر موجود، میت یعنی غیر موجود تھے ہی نہیں، فاحیاکم، پس زندگی دی تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم یحییکم قبر کی زندگی ہے، اور ثم الیہ ترجعون یا ثم الیہ تنشرون، پھر تم قبروں سے اٹھ کو میدان۔ یاد رکھنا قبر میں مقبور کو کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو دلہن جو پہلی رات کی خاون کے انتظار میں سوئی ہوئی وہ سوتی ہے تو پوری طرح جاگتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مت ختم ہو جا، جیسے پنجاب کے چتروڑے متروڑے کہتے ہیں، مت نہیں فرمایا، نم، نام ہے نام النم، سو جا کنومت العروس۔ اور سن لو قبر پر جب آپ گزرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پنجپیر مولانا صرف شیخ القرآن مولانا سب قائل ہیں کہ سنت طریقہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں جو دفتر میں سویا ہوا ہوں، آپ نے دروازہ کھولا دیکھا کہ ہمارے استاد سو رہے ہیں، تو آپ پھر کہتے ہیں کہ السلام علیکم کیوں؟ انتظار کرتے ہیں جاگنے کی۔ تو پتہ چلا کہ وہ قبر کی نیند وہ حیات کی ایک قسم ہے، اس کو السلام علیکم بھی سنت طریقہ ہے، جبکہ زندگی میں جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم کو سلام نہیں کیا جاتا۔ اور عام مسلمان مردوں کے لیے حکم ہے، اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ترمذی شریف میں جب یہ الفاظ آئے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ علیکم، میں تو نہیں جا رہا، کہتے یہ تو آج ہی مر جاؤں گا، حدیث کے الفاظ ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بس انشاءاللہ ہم بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کا پیٹ بہت بڑا ہے، 50 سال بعد بھی مرو گے نا تو انشاءاللہ پہنچ گیا ایسا۔ تو پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر حیات برحق ہے، لیکن قبر کی شایع نشان حیات۔ ہم ان مبتدئین جیسے نہیں ہے کہ جی آ گیا وہ تاج والا، آ گیا وہ تاج والا، اور فلاں بابا آ گیا اور فلاں بابا آ گیا۔ بابے قبر میں ہیں، خدا تعالیٰ توفیق دے تو وہی سن لیتے ہیں، وہی سے دعا بھی فرما سکتے ہیں، عند القبر تلاوت سے ہی متلذذ و مستانس ہوتے ہیں، لیکن من بعید انبیاء کی شان ہے کہ ان کو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور غیر نبی مقبور من بعید برحمت اللہ و بکرامتہ و بخرق عادتہ یسمع اما العادہ والسنہ المتوارثہ فلا یمکن وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تھے تم غیر موجود، فاحیاکم، پس اس نے زندگی دی تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہ پہلی نعمت ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اللہ نے ہمیں حیات نصیب فرمائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا۔ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں براہ راست ہم کو فائدے دیتی، اناج ہے، غذا ہے، دوا ہے، کچھ چیزیں ہیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی، جانور کھاتے ہیں، جانور ہمارے لیے ہیں، بکری کھا لیتی ہے، دودھ ہمیں دیتی ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ اور بچھو کے پیدا کرنے میں بھی حکمت کار فرما ہے، اور یہ نہ ہوتے تو ایک خاص قسم کے جراثیم اور زہر ہم پہ مسلط ہو جاتے۔ اللہ، اب ذرا بات سن لو آیت کو حل کرنے میں، وہ اس طرح کہ دیکھو ذرا غور کر لو میری بات کو، دنیا کی زندگی 10 سال، 5 سال، 12 سال، 100 سال، یہ زندگی ہے نا، لیکن شروع ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی کتنی ہے؟ 9 مہینے، ٹھیک ہے؟ وہ 9 مہینے کی زندگی یا تو اس میں شامل کر لو یا اس کو قلعدم کر لو، کیونکہ وہ بہت تھوڑی ہے اس زندگی کے سامنے۔
بالکل جیسے 9 مہینے کی زندگی کے بعد برسوں کی زندگی دنیا کی ہے، وہ اجمال یہ تفصیل. اس طرح قبر کی زندگی بہت مختصر ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی. جو حیثیت ماں کے پیٹ کی زندگی کی ہے دنیا کی زندگی کے سامنے، وہی حیثیت قبر کی زندگی کی ہے جنت و دوزخ کی زندگی کے سامنے. یہ ماں کا پیٹ دنیا کی زندگی کے لیے قبر ہے، اور قبر کا پیٹ آخرت کی زندگی کے لیے قبر ہے. اس لیے حیات جنین کی بطن میں ماں کے پیٹ میں بھی برحق ہے مگر ضعیف ہے اس زندگی کے سامنے جو دنیا میں ہے. اور حیات قبر کے اندر مقبور کی بھی برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. قرآن و سنت کے منکر ہو جاؤ گے. لیکن اس زندگی جو حشر و نشر کے بعد جنت اور دوزخ میں ملنے والی ہے، قبر کی زندگی اس کے مقابلے میں مختصر اور ضعیف ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں نوع من الحیات، ایک قسم کی حیات. تفصیلات قرطبی کی تذکرۃ الاموات، قرطبی یہی تھا صاحب تفسیر تذکرۃ الاموات. جلال الدین سیوطی کی نور الصدور، اور امام اہل سنہ محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم کی تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور. یاد رکھنا یہ کتاب مغربی پاکستان کے تمام علماء کی مشاورت سے لکھی گئی. اس میں مولانا مفتی محمود، مفتی محمد شفیع، مولانا عبداللہ کا کوڑا خٹرک، شمس اللہ افغانی، مولانا یوسف صاحب بنوری، اس وقت کے قاری طیب صاحب ہندوستان کے، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، خیر محمد صاحب جالندری، پورے ملک اور ہندوستان کے جتنے علماء ہیں ان سب کی مشاورت سے تسکین الصدور لکھی گئی. تسکین الصدور کا رد کرنا دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے کھلی بغاوت و انحراف ہے. یہ شخص قطعاً دیوبندی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس کے مقدمے میں تمام لوگ لکھے. حضرت بنوری لکھتے ہیں میں نے بھی لکھنا شروع کیا تھا، لیکن سرفراز خان جس کے دماغ میں متانت ہے، نظر میں وسعت ہے، اور اس طرح اختلافیات کے لیے اللہ نے موہوب تجربہ اور ملکہ عطا فرمایا، ان کے لکھا ہوا دیکھ کر کے دنگ رہ گیا ہوں. سرفراز ہر علم میں، ہر کمال میں سرفراز ہے. اللہ اس شمع کو دیر تک فیروزان رکھے. کیسے کیسے قیمتی لوگ دنیا میں اللہ نے بھیجے. کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تھے تم